آخرکار کیا وجہ ہے کہ مسلسل 15 سال تک بنگلہ دیش کی وزیراعظم رہنے والی شیخ حسینہ واجد پر یہ نوبت آ گئی کہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے ملک ہی چھوڑنا پڑ گیا۔ شیخ حسینہ واجد آج جس انجام پر پہنچی ہیں اور ان کو جس عوامی نفرت کا سامنا ہے، اس میں انہی کی آمرانہ طرز حکمرانی کا کردار ہے۔ شیخ حسینہ اپنے 15 سالہ دور حکومت میں اس قدر طاقتور ہوتی گئی کہ انہوں نے مخالف سیاسی جماعتوں کو خاموش کرا دیا، مخالف سیاستدانوں کو سائڈ پہ کر دیا، کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا تو کچھ کو باغی اور غدار قرار دے کے پھانسی لگوا دیا، اور اس سب میں بنگلہ دیش کی فوج بھی شیخ حسینہ کے ساتھ ہی کھڑی رہی، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کی عدلیہ کو بھی شیخ حسینہ نے اپنے ساتھ ملا لیا اور بنگلہ دیش میں عملی ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی۔ اس دوران اسٹوڈنٹس متحرک ہوئے اور انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں کامیاب تحریکیں چلائیں۔ 2018 میں اسٹوڈنٹس نے کوئٹہ سسٹم کے خلاف احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں شیخ حسینہ کو کوئٹہ سسٹم ختم کرنا پڑا، اور اب ریسنٹلی ایک عدالتی فیصلے پر کوئٹہ سسٹم دوبارہ بحال ہونے پر اسٹوڈنٹس پھر سڑکوں پر نکل آئے، اور اس احتجاج کے دوران اسٹوڈنٹس کے لیے شیخ حسینہ کے منہ سے نکلا ایک لفظ شیخ حسینہ کے اقتدار کے خاتمے کی وجہ بنا۔ 14 جولائی 2024 کو شیخ حسینہ نے کہا تھا کہ اگر ہم آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے پوتے پوتیوں کو کوٹہ نہیں دیں گے تو کیا رضاکاروں کے پوتے پوتیوں کو کوٹہ دیں گے؟ بنگلہ دیش میں رضاکار لفظ کو بہت توہین آمیز سمجھا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں رضاکار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش بننے کی مخالفت کی تھی۔ شیخ حسینہ کے اس بیان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اسٹوڈنٹس نے مارچ کرتے ہوئے رضاکار کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور اس احتجاج میں مزید کشیدگی بڑھتی گئی، اور اگلے 4 دنوں میں 200 سے زائد افراد مارے گئے، جن میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس تھے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ابتدا میں صرف کوٹہ سسٹم ختم کرنے کی بات کر رہے تھے، اب انہوں نے شیخ حسینہ سے معافی اور مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔